اچھا رضا ہراج صاحب یہ بتائیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک زمانے میں F-16 کی بڑی شہرت تھی اور ہم بڑے پریشان ہی رہتے تھے کہ F-16 استعمال کریں نہ کریں کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے، اب ہماری F-16 پر ڈپینڈنس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہ گئی، ہم اپنی مرضی سے اپنے دوسرے جہاز استعمال کر سکتے ہیں؟ میر صاحب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ F-16 ہمارا ایک اثاثہ ہے اور بہت اچھا ہمارے پاس ایک ہماری جو اسکواڈرنز ہے اس کے اندر ایک بہت اچھا ویپن ہے ہمارے پاس F-16 کی شکل میں. اور آپ کو یاد ہے آپ ساتھ تھے جب ہم لوگ امریکہ گئے تھے پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے ساتھ، تو اس وقت یہ جو ہمارے F-16 رکے ہوئے میں آپ کے ساتھ نہیں گیا تھا، میں علیحدہ سے گیا ہوا تھا، آپ کو ملا تھا وہاں پہ. آپ مجھے واشنگٹن میں ملے تھے تو اس وقت ہم نے یہ F-16 تب آئے تھے، تو ہمارے پاس وہ آج بھی ہمارا اثاثہ ہے. لیکن وہ امریکہ کبھی کبھی پابندی لگا دیتا نا پریسلر امینڈمنٹ کے تحت. نہیں دیکھیں بات سنیے، یہ ہماری جو پاکستان کے اندر ایک بات تو پاکستان کی عوام، پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کی افواج جب بھی ہمارے ملک کے دفاع کے لیے کوئی انگلی اٹھائے گا نا تو ہم کسی پابندی کو نہیں مانتے. بالکل صحیح ہے، یہ بڑی کلیئر بات ہے. ہمارے پاس اب یہ کہنا ہم ایکسکلوسیولی یا اونلی ڈیپینڈنٹ اپون F-16 the answer is no. ہم نے اور بلکہ میں AVM صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے اب آپ کو شاید یہ عام فہم زبان میں سمجھاؤں کہ ہمارا جو جگاڑ ہے نا جی یہ JF-17 تھنڈر کا، وہ شاید بہت آگے تک چلا گیا ہے. تو ہمارے پاس اللہ نے ہمیں وہ ذہن دیے، ایسے لوگ دیے، ایسے ان کا جذبہ حب الوطنی دیکھیے نا، جو خاموشی میں رہ کے پس منظر میں رہ کے اپنی ملک کے دفاع کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ ٹی وی پہ آ کے اس کی نا اپنی پذیرائی کرانے میں لگے رہتے ہیں. تو اصل تو ہیروز وہ ہیں. اور میں سچی بات بتاؤں حامد میر صاحب، جب آپ آج صبح مجھے پتہ چلا، میں ان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا، ان لوگوں کو کہ جس نے اس کامرہ کے، مجھے نہیں پتا وہ ایئر چیف کون تھے اور ایئر فورس کے کون لوگ تھے، پوری دنیا میں یہ واحد ادارہ ہے ہمارے پاس کامرہ میں جو کہ 100% اونڈ بائی گورنمنٹ ہے. 100% پوری دنیا میں اس کا دوسرا ادارہ نہیں ہے. اچھا، وہ سب پرائیویٹ سیکٹر میں کا. F-16 بھی امریکہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہا ہے، F-35 بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بن رہا ہے. یہ واحد ادارہ ہے ایئر فورس کا جو پبلک سیکٹر میں ہے. نمبر 2، اس کو جو کنسیو کیا گیا وہ اس انداز سے کنسیو کیا گیا کہ میر صاحب اس کو میں آپ کو آسان لفظ میں بتاؤں کہ جہاز ہمارے پاس آ گیا، اب اس جہاز کو بنانے میں ہم نے اس کی جگاڑ لگانے میں اس کا جو بیک پروسیس تھا وہ ہم نے وقت کے ساتھ اس کو ڈیولپ کیا، اور ود دا پیسج آف ٹائم آج ہمارے پاس جو بھی اثاثے ہیں ہمارے پاس ان کا بیک پروسیس میں ان کی انجینئرنگ کے، ان کے ریپیئرز کے، ان کے اوور ہالز کے، ہم کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم خود کفیل ہیں. اچھا ایک بات میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے. پاکستان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور انڈیا میں بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو بس چائنیز جو ہے وہ انہوں نے بتا دیا پاکستان کو کہ جی یہاں پہ انڈیا کے جہاز ہیں اور پاکستان نے صرف بٹن دبائے اور ان کو تباہ کر دیا. تو یہ جو ہم نے ان کا آدم پور میں اور بھوج میں ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے S-400 اس کو ڈیٹیکٹ بھی کیا اور ڈسٹرائے بھی کیا، یہ بتائیں کہ ہم نے کیسے کیا؟ حامد صاحب اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کامنٹ آپ جو اپنے منسٹر صاحب سے سوال کیا، دیکھیے F-16 ہمارے پاس 82 میں آئے تھے جی، لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو اپ گریڈ کروایا، اور پھر دوبارہ یہ جو 9/11 کے بعد ہم امریکہ سے دوبارہ ہمارے تعلقات اچھے ہوئے تو پھر ہم نے اس کا بلاک 52 بھی لیا. تو ایسا نہیں ہے کہ JF-17 کے آنے سے F-16 کی اہمیت کوئی کم ہو گئی ہے. دونوں اپنے اپنے ویپن سسٹم کے اپنے اپنے جو مشنز ہیں اور وہ اسکواڈرنز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ مطلب اتنے ہی ریلیونٹ ہیں فیوچر وار میں جتنے یہ اچھا ابھی آپ کے سوال کی طرف، ہمارے جو موجودہ چیف آف ایئر اسٹاف ہیں وہ ظاہر ہے ایک اچھے لیڈر اور فائٹر پائلٹ تو ہیں ہی، ان کا ٹیکنالوجی سے بڑا پیشن ہے. انہوں نے جب کمانڈ سنبھالی تو انہوں نے، آپ نے شاید وزٹ بھی کیا ہو کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ آئے بھی تھے مجھے یاد ہے، ہم نے جو ہے ان کی سربراہی میں ایئر فورس نے 3 بیسز کے اوپر ہم نے نیشنل ایرو اسپیس اینڈ ٹیکنالوجی پارکس بنائے ہیں، جس میں ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے، پلس ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ وہ وہاں پہ آ کے اپنی ریسرچ کریں، اور اس کو ایکڈیمیا کے ساتھ انٹرفیس کر دیا. ایک ایویشن سٹی بنایا ہے ہم نے کامرہ میں. تو وہ جو ہمارا گیپ تھا نا کہ ہمارے ملک میں کوئی بیک اپ انڈسٹری نہیں تھی،
ہم نے وہ گیپ برج کر لیا. So we are not totally dependent upon China. We are not dependent totally on anybody. اور یہ جو پیکیجز ہیں لیٹس سے کہ یہ جو آپ نے سنا ہوگا جی کہ 70 جہاز تھے, 75 کی فگر آتی ہے, ہمارے 30 جہاز تھے, یہ پورا پیکیج جو ہے یہ کمپرائز کرتا ہے ڈفرینٹ ایئر کرافٹ پہ. فار ایگزامپل اس میں سب سے پہلے ایویکس ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرولز کا جو جس کے اندر ریڈار ہوتا ہے, ایئر ڈیفنس کنٹرولرز ہوتے ہیں, وہ پورے دشمن کی ایئر سپیس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کی ایک کمپوزٹ پکچر بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہمارے EW پلیٹ فارمز ہیں جو کہ فورس ملٹی پلائرز ہیں, وہ ان کی پوری جو الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں جتنی ان کی چیزیں وہ ہوا میں اور اس میں نظر آ رہی ہوتی ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں وہ اس کی پکچر بناتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے اسٹرائک ایلیمنٹ ہے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے ایسکارٹ رول میں ہمارے ہائی ٹیک فائٹرز ہیں. تو یہ پورا پیکج ہوتا ہے. تو یہ کہنا تو میرا خیال ہے بڑی نائیو سی بات ہوگی کہ یہ تو ایسے کسی ویڈیو گیم کی کہانی کو سنا رہا ہے کہ جی وہ ایک پکچر مل گئی اور انہوں نے بٹن دبا دیا. اگر بٹن دبانے سے ہی ہوتا تو پھر وہاں انڈیا تو آئی ٹی میں ساری دنیا میں ان کے پاس بھی تو رافیل تھے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ صرف چائنیز جو جہاز ہیں اور چائنیز ویپنز ہیں ان کی مارکیٹ ویلیو نہیں بڑی, ہماری بھی مارکیٹ ویلیو بڑی. دیکھیے جی وہ آج کل جو سب سے ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ کیا ہے, وہ AVM اورنگزیب ہے جی جو ہمارے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف ہے. تو کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اٹ از دی مین ان کاکپٹ. اچھا اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح کہ AVM اورنگزیب صاحب کا ذکر ہوا ہے تو انڈیا میں تو وہ جو ہے ان کو کافی ان کا جو امیج ہے اس کو ٹارنش کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ ان کو بڑا ایڈمائر کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینس کیا ہے. ہم یہاں پہ اپنے جو فوجی جوان ہیں, ایئر فورس کے پائلٹ ہیں, ہم ان کو اپریشیٹ. انڈیا میں کیا کام شروع ہو گیا ہے کہ BJP جو کہ رولنگ پارٹی ہے اس کے ایک منسٹر ہیں جن کا تعلق مدھیہ پردیش سے ہے اور ان کا تعلق ہے کنور وجے شاہ. انہوں نے کرنل صوفیہ قریشی جس نے کہ اپنے سو کالڈ آپریشن سندور کی کامیابی کا اعلان کیا تھا, اس کے بارے میں کیا گھٹیا تقریر کیا ہے, ذرا اس کا ایک کلپ دیکھیں. جنہوں نے ہماری بیٹیوں کے سندور اجاڑے تھے وہی کٹے پٹے لوگوں کو ہم نے انہی کی بہن بھیج کر کے ان کی ایسی کی تیسی کروائی. ایک بار مودی جی کے لیے زوردار تالی بجائے. انہوں نے کپڑے اتار کے ہمارے ہندوؤں کو مارا اور مودی جی نے ان کی بہن کو ان کی ایسی کی تیسی کرنے ہمارے جہاز سے ان کے گھر آئے. اب مودی جی کپڑے تو اتار نہیں سکتے تھے, اس لیے ان کے سماج کی بہن کو بھیجا کہ تم نے ہماری بہنوں کو اگر بدھوا کیا ہے تو تمہارے سماج کی بہن آ کے تمہیں ننگا کر کے چھوڑے گی. تو یہ جو کنور وجے شاہ صاحب ہیں ان پہ بہت تنقید ہو رہی ہے, صرف میڈیا نہیں کر رہا, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان پہ تنقید کر رہے ہیں. اور ایک جو جبل پور ہائی کورٹ ہے اس نے حکم دیا ہے کہ ان کے خلاف FIR درج کی جائے کیونکہ انہوں نے انڈین آرمی کی جو اسپوکس پرسن ہے اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی. اب پتہ نہیں FIR درج ہوتی ہے, کوئی کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن یہ جو مسلمانوں سے دشمنی ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہنا اور ہر مسلمان جو ہے اس کو دہشت گرد قرار دینا, یہ ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے. یہ صرف RSS کی آئیڈیالوجی نہیں, یہ BJP کی آئیڈیالوجی ہے. اور میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک بہت مشہور جرنلسٹ ہے مہدی حسن, انہوں نے ایک BJP اور RSS کے لیڈر تھے رام مادھو, ان کا انٹرویو کیا تھا, کیسے ان کو ایکسپوز کیا ذرا دیکھیں. When people talk about the RSS ideology, do you understand why some people are afraid? They look at the past, they look at the history. MS Golwalkar, for example, former leader of the RSS, one of its most influential voices, someone both you and the Prime Minister have described as inspirational. He was inspired, he says, by Nazi Germany, which displayed, he said, a race pride at its highest and was a good lesson for use in Hindustan, in India. He said the three main threats to India, internal threats, were number one, Muslims, number two, Christians, number three, communists. He referred to India's Muslim menace and to India's Christians as bloodsuckers. Do you understand why people are nervous when they hear the RSS, when they see people like Golwalkar are behind it? And now that you're quoting Golwalkar, let me quote Golwalkar for you. Okay. For your benefit, you Please should. Do. Because many times you misquote him. Okay. Did I misquote him just now? Yeah. Did absolutely, I? absolutely. He never said. For the simple reason. For the simple reason. Okay. Bloodsuckers, etc. was not used by him. Those words were never used by Guruji Golwalkar. I challenge you, okay. And I am telling you what he said. Please read. I am telling you what he said.
According to our ways of religious belief and philosophy, a Muslim is as good as a Hindu. It is not the Hindu alone who will reach the ultimate Godhead. Everyone has the right to follow his path according to his own persuasion. That is our attitude. This is Guruji Golwalkar. Fantastic. So he didn't say, so just to clarify, he didn't say, what have the Christians done in practice? Wherever they have gone, they have proved not to be blood givers, but blood suckers. No, he didn't say that. He didn't say that. He doesn't say You in must- a bunch of thoughts, you must- third edition, 1966, No. available on the RSS website to No, download he and read. didn't use the word bloodsuckers at all. You are misquoting. He didn't use the bloodsuckers at all. He didn't say the three main internal threats are Muslims, Yes, Christians, yes, communists. They are challenges. We have the three challenges in our country. Three One challenges. is Christianity. Okay. Oh yeah, this Not is the show enemies. of challenges. I'm asking you a question. This is the show of challenges. We have to talk about challenges. So you're We had- translating we- enemy as challenge? Yeah, Okay. no. He didn't say the three main internal No, threats? internal threats, internal challenges. Yes. और आखिर में राम माधव मान गए कि इंडिया को जो तीन बड़े चैलेंजेस का सामना है वो है मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। और यहाँ पर मैं कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक 2023 में नक्शा आवेज़ा किया गया अखंड भारत का। उस नक्शे में पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, अफ़गानिस्तान भी शामिल है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत और थाईलैंड भी शामिल हैं।